آج ہمارے اسٹوڈیو پر کچھ مہمان آئے ہوئے تھے. جب ہم نے ان کے کھانے کے لیے کچھ فروٹ وغیرہ منگوائے تو ان لوگوں نے وہ فروٹ کھانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ جو آپ لوگ ہمیشہ دیگڑا بنا کر کھاتے رہتے ہو ہمیں بھی وہی دیگڑا بنا کر کھلاؤ. پھر ہم لوگ دیگڑے کا سامان لینے کے لیے چلے گئے. دیگڑے کا سامان لینے کے بعد جب ہم نے دکاندار صاحب کو پیسے دیے تو اس دکاندار نے وہ پیسے دے کر صاف صاف لینے سے انکار کیوں کر دیا. سارا کچھ آپ کو میں ولاگ بنا کر بتاتا ہوں. دوستو آج کچھ یوں ہوا کہ کیمرہ کھولنے سے پہلے میں فنی اسٹوڈیو کے اوپر پہنچ چکا تھا. پھر میں چلا گیا فنی اسٹوڈیو کے اندر. جیسے ہی میں فنی اسٹوڈیو کے اندر پہنچا تو وہاں پر بڑے بھائی یعنی نینو جمیل کے والد صاحب آئے ہوئے بیٹھے تھے. پھر میں نے جا کر ان سے سلام کیا. سلام کرنے کے بعد میں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ ہماری ٹیم کے ممبر سلطان بھائی بھی آیا ہوا ہے جس نے فی الحال اپنا فوڈ چیلنج والا ایک چینل بنایا ہوا ہے. ان سے ملنے کے بعد پھر میں سب بھائیوں سے سلام دعا کرنے لگا. لیکن جب سے عثمان بھائی کی شادی ہوئی ہے یہ تو کچھ ایکسٹرا اچھل کود کرنے لگا ہے. پھر ہم لوگوں نے مہمانوں کو کھانے کے لیے کچھ فروٹ وغیرہ اور سموسے وغیرہ منگوا کر ان کو پلیٹوں میں لگانے لگے. پلیٹوں میں لگانے کے بعد پھر ہم لوگوں نے مہمانوں کے کھانے کے لیے فروٹ پیش کر دیا. جیسے ہم لوگ فروٹ رکھنے لگے تو مہمانوں نے کہا کہ یہ فروٹ یہاں سے لے جاؤ. ہم لوگوں نے یہ فروٹ نہیں کرنا. پھر ہم لوگوں نے کہا بھائی کیا مسئلہ ہے, ہم لوگوں سے کوئی گلا شکوا ہے کیا؟ تو انہوں نے کہا نہیں بھائی کوئی بھی گلا شکوا نہیں ہے, بس آپ لوگ یہ فروٹ لے جا کر خود ہی کھا لیں. جب ہم لوگ یہاں پر نہیں ہوتے تو آپ لوگ دیگڑا وغیرہ بنا کر اس کو خود ہی کھا لیتے اور اس کا ولاگ وغیرہ بنا کر ڈال دیتے. آج ہم لوگ یہاں پر آ گئے ہیں تو ہم لوگوں کو خالی سموسے پکوڑے کھلاؤ گے؟ تو وقاص بھائی نے ہم لوگوں کو کہا کہ میں نے آپ لوگوں کو کتنی بار منع کیا کہ کھانے پینے کے وقت کوئی بھی ویڈیو ولاگ وغیرہ نہ بنایا کرو. اب دیکھو آپ لوگوں کی وجہ سے ہمارے سر کے اوپر دیگڑا آ گیا. پھر وقاص بھائی نے اپنی جیب کے اندر ہاتھ ڈالا اور ڈالروں کی ایک گٹی نکال کر ہمیں $100 دینے لگا. تو میں نے کہا یہ کیا ہے, یہ یہاں پر نہیں چلتے. تو وقاص بھائی نے کہا یہ ہر جگہ پر چلتے ہیں کیونکہ یہ دنیا کی مضبوط ترین کرنسی $1 ہے اور یہ اس لیے آپ لوگ یہ لے جاؤ ضرور چلیں گے. میں نے کہا اچھا چلو 100 کا ایک اور $1 دے دو شاید یہ ہمیں کم پڑ جائیں. پھر وقاص بھائی نے ہمیں 100 کا ایک اور $1 دیا. ہم لوگ $200 لے کر اور ڈیناسور کو کھینچ کر روانہ ہو گئے دیگڑے شریف کی شاپنگ کرنے کے لیے. تھوڑا سا سفر کرنے کے بعد پھر ہم لوگ پہنچ گئے مرغی والی دکان پر. وہاں پر جا کر ہم لوگوں نے 4 کلو مرغی کا آرڈر دیا اور اس بھائی نے 4 کلو مرغی کو کاٹ کوٹ کر صفا شفا کر ہم لوگوں کو شاپر میں ڈال دی. مرغی بنوانے کے بعد پھر ہم لوگ چلے گئے کریانہ والی دکان پر جو کہ ایک ہی بندے کی تھی. پھر ہم لوگوں نے وہاں پر جا کر اپنے دیگڑے کا سارا سامان وغیرہ نکلوایا. سارا سامان نکلوانے کے بعد ہمارا ٹوٹل بل بنا $8000. پھر زبیر بھائی نے ایک $100 کا ڈالر نکال کر اس کو دیا اور کہا کہ اپنے پیسے کاٹ لو اور ہمارا بقایا ہمیں واپس کر دو. نوٹ لینے کے بعد دکاندار حیران ہو کر نوٹ کو ادھر ادھر کر کے دیکھنے لگا. تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا بھائی یہ والا نوٹ یہاں پر نہیں چلتا, مجھے ڈائریکٹ قائد اعظم والا نوٹ دو. ہم نے کہا بھائی یہ کیا بات ہوئی, یہ بھی تو ایک نوٹ ہے اور دنیا کا بہترین اور سپر پاور نوٹ ہے. تو اس نے کہا بھاڑ میں گیا یہ نوٹ اور باہر میں گئی سپر پاور, آپ مجھے بس ڈائریکٹ قائد اعظم والا نوٹ دو. ہم نے کہا بھائی وہ ہمارے پاس نہیں ہے. پھر ہم لوگ سامان اٹھانے لگے. جیسے ہم لوگوں نے سامان اٹھایا تو اس نے کہا یہ سامان آپ لوگوں کو میں نہیں اٹھانے دوں گا. پھر زبیر بھائی نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہے, قاری صاحب آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ دے دو. میں نے کہا زبیر بھائی میرے پاس بھی پیسے نہیں ہیں. پھر ہم لوگوں نے سلطان بھائی سے پیسے لیے جو ہمارا مہمان بنا ہوا تھا جس کی وجہ سے یہ دیگڑا وغیرہ سارا بن رہا تھا. پھر ہم لوگ اس دکاندار کو پیسے دیا اور پیسے وغیرہ دینے کے بعد ہم لوگوں نے اپنا سامان وغیرہ گاڑی میں رکھا اور گاڑی کو کھینچ کر ہم لوگ روانہ ہو گئے. تھوڑا سا سفر کرنے کے بعد پھر ہم لوگ پہنچ گئے اپنے اسٹوڈیو کے اوپر. یہاں پر آتے ہی ہم لوگوں نے گاڑی سے سامان وغیرہ نکالا اور اس کو بنانے کی ترتیب کرنے لگے. کچھ بھائی پیاز وغیرہ کاٹنے لگے, کچھ کھیرے وغیرہ چھیلنے لگے اور کچھ ریتے کا سامان وغیرہ تیار کرنے لگے. کرتے کراتے مغرب ہو گیا اور ہمارا دیگڑا بھی تیار ہو گیا. دیگڑا تیار ہونے کے بعد پھر ہم لوگوں نے اپنا دسترخوان یعنی سفرہ وغیرہ بچھا اور اس کے اوپر چاول وغیرہ ڈالنا شروع کر دیا. کھانا کھانے کے وقت میں کوشش کرتا ہوں کہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھوں جو اپنے حصے کی بوٹیاں بھی مجھے اٹھا کر دے, جیسا کہ ابھی آپ لوگوں نے دیکھا کہ جانزیب نے اپنے حصے کی بوٹی مجھے اٹھا کر دی. پھر ہم لوگوں نے چاولوں کے اوپر ریتا وغیرہ ڈالا. ریتا وغیرہ ڈالنے کے بعد پھر ہم لوگوں نے بغیر ادھر ادھر دیکھے کبڈی لڑنا شروع کر دی. تو میں بھی آپ لوگوں سے لیتا ہوں اجازت, پھر انشاءاللہ ملیں گے اگلے ولاگ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ, جب تک میں یہ چاول وغیرہ ختم کر لوں.